والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اس راز سے واقف ہیں، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. اور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر. شبیر تیرا نام مٹانے والے، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول. اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پر لاشیں جگر گوشائے بطول، اور شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. شہید کے لہو سے شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول. تمام تر عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات،
زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسارے جہاں، سیاہ لامکاں، والی کونو مکاں، رب کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شیمہ کبیر رب کے حبیب، جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، خالق کائنات، مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس پاک ہستی کا آج ذکر مقصود ہے، جن کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ ان کا ذکر کرنا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، جن کا ذکر خالق قرآن میں کرتا ہے، مصطفیٰ اپنے فرمان میں کرتا ہے، اور اس ہستی کا ذکر مقصود ہے کہ جس کا ذکر کر کے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ روئے ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ جان بوجھ کر رلانا جائز نہیں ہے، جان بوجھ کر اس مقصد کے ساتھ گفتگو کرنا کہ لوگ میری گفتگو سن کر کے روئیں، یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر غم حسین میں آنسو آ جائیں تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی بھی اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ غم حسین میں تو ان آنکھوں نے آنسو برسائے ہیں کہ جن کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے تھے۔ میں تو یہاں یوں کہنا احسن سمجھوں گا، وہ ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، وہ ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ وہ محبوب پیغمبر کہ جو رات کو نماز لمبی کر دیں تو اللہ کو کہنا پڑ جاتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے محبوب چادر اوڑھنے والے، اے میرے محبوب راتوں کو کھڑے ہو کر مجھے منانے والے، اگر مشقت ہوتی ہے تو میرا محبوب ساری رات نہ جاگا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا تھوڑا وقت جاگ لیا کر محبوب، تیری تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ وہ مصطفیٰ جس کی تکلیف پر اللہ قرآن نازل فرما دے کہ میرے مصطفیٰ اتنا نہ جاگا کر، اس نبی کے آنسو جس ہستی کے لیے نکلے ہیں اسے حسین کہتے ہیں۔ محبوب کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہیں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ ہو، سارے مولا علی والے بولیں رضی اللہ ہو،
کوئی مولائی آج چپ نہ رہے، باقی عنوانات پہ آپ نہ بولیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس ہستی کا ذکر آج مقصود ہے کوئی لب خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا آج جنت کے سرداروں کی بات کرنی ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں ہر بندہ جنت کا متلاشی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں جنت چلا جاؤں، نماز پڑھنے والا کہتا ہے نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ جنت چلا جاؤں، روزہ رکھنے والا اس لیے روزہ رکھتا ہے میں جنت چلا جاؤں، صدقہ خیرات کرنے والا اس لیے صدقہ خیرات کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، ساری زندگی عبادات میں گزار دیتا ہے کہ میں جنت کا مالک بن جاؤں۔ آج ان کا ذکر کرنا ہے جنت جن کے قدموں کی دھول ہے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے یہ بیٹے حسن بھی، یہ میرا بیٹا حسین بھی، میرے حسنین کریمین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آج جنت کے نوجوانوں کے سردار کی بات کرنا مقصد ہے، اس لیے کوئی لب خاموش رہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ جنت کے سرداروں کی بات ہو سنی چپ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سنی تو ہے ہی وہ جو جیتا یا حضور کی محبت میں ہے یا حضور کی نسبتوں کی محبت میں ہے، ہمیں اور کچھ نہیں آتا۔ ہماری نمازوں میں بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، ہماری عبادات میں بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے صدقہ خیرات میں بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، پر یا رسول اللہ آپ کی محبت میں ہم کبھی کمی آنے نہیں دیتے۔ ہمیں پتہ ہے یہ عبادات نے نہیں بچانا، یہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، ان عبادات نے جنت میں لے کے نہیں جانا۔ اگر جنت میں کوئی چیز لے کے جائے گی وہ حضور اور حضور کے گھرانے کی محبت لے کے جائے۔ حضور تشریف فرما ہیں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے، دیکھا مصطفیٰ رو رہے ہیں، مصطفیٰ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں، میرے نبی کے رو رو کے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ مولا علی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کس نے آپ کو رلایا ہے؟ حضور بتائیں تو صحیح آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی چپے، مولا علی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ مجھے پتہ تو لگے آپ کے رونے کی وجہ کیا، اگر رونا نہ بھی آیا میں رونے والا منہ ہی بنا لوں گا تاکہ نسبت ہو جائے۔ اور اچھوں کی نسبت کرو، اچھوں کے حلیے کو اپنا لو، بندہ اچھا نہ بھی ہو اچھوں کے حلیے کی وجہ سے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ بندہ چنگیاں ورگی نا شکل ہی بنا لے، اللہ والیاں ورگا حلیہ ہی بنا لے، عمل چنگے نام ہی ہون حلیہ بندے نو بچا لے۔ حضور بتائیں تو صحیح آپ رو کیوں رہے؟ میرے نبی نے فرمایا بل قام من عندی جبریل قبل فحدثنی ان الحسین یقتل بشد الفرات۔ میرے نبی نے فرمایا علی ابھی جبریل اٹھ کے گیا ہے اور مجھے جبریل نے کہا یا رسول اللہ
جو آپ حسین کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، گود میں بٹھایا میرے نبی نے، واہ حسین تیرے مقام کا کیا کہنا، کسی کے کھلونا کوئی چیز ہے، کسی کا کھلونا کوئی چیز ہے، کسی کو کھلانے کے لیے کسی کی گود ہے، اے حسین تیری عظمت کا کیا کہنا، تجھے کھلانے کے لیے گود بھی گود مصطفیٰ ہے۔ آقا اپنی گود میں کھلا رہے ہیں۔ جبریل نے کہا آقا آپ کے بیٹے حسین کو نہر فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، نہر فرات کے کنارے آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ اگر آپ کہیں باقی مٹی سنو، میرے نبی نے فرمایا ہاں مجھے دکھا۔ جبریل نے یوں ہاتھ بڑھایا اور وہاں کی مٹی اٹھا کے میرے نبی کے سامنے کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا علی جب سے مٹی دیکھی ہے میرے آنسو رک نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج یزید نے مسند امارہ سنبھالی ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ ہر شہر کے لوگ میری بیعت کریں، ہر شہر کے لوگ میری بیعت کا اقرار کریں، مجھے اپنا امیر المؤمنین مان۔ مدینے کے گورنر تک یہ بات پہنچی ہے کہ حسین سے بیعت لی جائے، حسین سے کہا جائے کہ یزید کی بیعت کرو۔ پیغام امام علی مقام تک پہنچا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جا سکتی، یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید نماز کو ترک کرنے والا، یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی جا سکتی۔ کوفے والوں کو پتہ چلا ہم بھی یزید کو نہیں مانتے، حسین بھی نہیں مانتے، انہوں نے امام علی مقام کو خط لکھنا شروع کر دیے، حسین کوفے آ جائیے، یہاں آ کر کے ہم اپنی اسلام کے مطابق سلطنت بناتے ہیں، ہم دین کا کام کریں گے، ہم اسلام کا کام کریں گے، ہم یزید کو امیر نہیں مانتے، ہم تو آپ کو امیر مانتے ہیں، حسین کوفے آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک خط آیا، دو آئے، 10 آئے، 1000 آئے، 2000 آئے، 10,000 آئے، 20,000 آئے، 30,000 آئے، حتیٰ کہ 40,000 خط امام علی مقام کو بھیجے۔ 40,000 خط امام علی مقام کو بھیجے، آپ کوفے آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوفے پہنچ جائیے، ہم آپ کو امیر مانتے ہیں، ہم یزید کو مانتے نہیں ہیں۔ امام علی مقام نے فیصلہ کیا کہ میں مدینے سے مکے جاتا ہوں۔ دوست آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والے دوستوں کو جگہ مل جائے، آگے آگے ہو جائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھ جائیں، ان کو پھر کندھے نہیں پھلانگنے پڑیں گے، اگر آپ آگے نہیں ہوں گے تو ان کو پھر مجبوراً کندھے پھلانگ کر آگے آنا پڑے گا۔ آگے جگہ خالی نظر آ رہی ہے تو آگے آگے ہو جائیں، آپ کی مہربانی، جزاک اللہ۔ امام علی مقام نے فیصلہ کیا کہ مدینے کو چھوڑ کر مکے جاتا ہوں، مکے
مکے پہنچتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لیا ہے، اپنے ساتھ مستورات کو لیا، اپنے ساتھ بچوں کو لیا ہے اور مدینے سے روانگی اختیار کی ہے۔ ساری دنیا در مصطفیٰ پہ آ رہی ہے۔ حسین مدینے کو چھوڑ کر مکے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام مدینے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، در مصطفیٰ پہ پہنچے، حضور کے روضے پر پہنچے، روضے پہ جا کے آخری سلام پیش کیا، مصطفیٰ کے روضے پر سلام دیا۔ چشم فلک نے دیکھا ہوگا حسین اپنے نانے کے روضے پر آخری سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ مدینے سے نکلتے ہوئے آقا کائنات کے روضے پہ پہنچی ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام دیا، اپنے ساتھ قومِ قبیلے کو لیا، چند لوگ گھرانے کے چند لوگ چند افراد لے کر کے مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ہے مدینہ حسین سے جدا ہو رہا ہے، اہل دل نے کیا خوف کہا، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، ایتے جگر حسین دا جان دائے، کنے بچی نو دے کہ پیار ٹریا، گھر نو چھڑ کے کوئی نہیں انج ٹریا، مولا علی دا جی میں دلدار ٹریا، سائم طرف دا چک جدو جندر اماں دے حجر نو مار ٹریا۔ امام علی مقام شبانے چوتھی رات مدینے سے جدا ہو گئے، مدینہ حسین سے جدا ہو گیا، مدینے کو جدائی مل گئی، حسین مدینے کو چھوڑ کر مکے پہنچے ہیں۔ وہاں جا کے عبداللہ بن زبیر سے ملے، صحابہ اکرام سے ملے، ان کو بتایا کوفے والے بلا رہے ہیں، کوفے والے کہتے ہیں آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی یزید کو نہیں مانتے، ہم بھی یزید کو نہیں مانتے، آپ کوفے میں آ جائیں۔ صحابہ نے کہا حسین آپ جانتے ہیں نا کوفے والوں میں وفا نہیں ہے، کوفے والے وفادار نہیں ہیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی وفا نہ کی، یہی کوفے والے ہیں جنہوں نے حسن کے ساتھ وفا نہ کی، حسین آپ نہ جائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا دیکھو نا 40,000 خط آئے ہیں، میری ضرورت ہے، میں کوفے جانا چاہتا ہوں۔ مشورہ دیا گیا حسین
حسین آپ نہ جائیں، پہلے کوئی قاصد بھیجے، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کے آئے، پھر آپ چلے جائیے گا۔ امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کہا، مسلم تو جا حالات کا جائزہ لے کے آ، اگر حالات سازگار ہوں گے میری طرف قاصد روانہ کر دینا، میں بھی آ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل اپنے ساتھ چھوٹے دو بچوں کو لے کے وہاں پہنچی ہے۔ پہلا دن گئے، مسلم بن عقیل نے جا کے بتایا میں حسین کا بھائی ہوں، حسین کی بیعت کرو۔ وہ جو 40,000 کوفی خط لکھنے والے سارے مسلم بن عقیل کے پاس پہنچ گئے، امام علی مقام کی بیعت کی ہے، امام علی مقام کی بیعت کر رہے ہیں۔ حالات عقیل نے قاصد بھیجا، حسین سے کہو آ جاؤ، کوفی ہمارے ساتھ ہیں، حالات سازگار ہیں، آپ کوفے آ جائیے۔ ادھر سے قاصد روانہ ہوئے، یزید کو پتہ چلا کوفے میں حسین کی بیعت ہو رہی ہے، کوفے میں حسین کی بیعت لی جا رہی ہے۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں، کوفے کے گورنر ہیں، وہ روک نہیں رہے، وہ تو حسین سے محبت کرتے ہیں، وہ حسین سے پیار کرتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو جو بھی صحابی تھا، ہر صحابی کے دل میں حسین کی محبت موجود تھی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ زندہ باد، لبیک لبیک لبیک۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، کوئی صحابی اپنے دل میں اہل بیت کا بغض نہیں رکھتا تھا، اور جس کے دل میں بغض تھا وہ آپ کو کوئی صحابی نہیں ملے گا۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں، گورنر ہیں کوفے کے۔ جب حسین کی بیعت لی جا رہی ہے آپ نے نہیں روکا، آپ نے کہا نبی کے نواسے کی بیعت کو میں کیسے روک سکتا ہوں۔ یزید کو خبر ملی ہے نعمان بن بشیر حسین کی بیعت کو روک نہیں رہے، کوفی حسین کی بیعت کر رہے ہیں، یزید کی بیعت کو چھوڑ رہے ہیں۔ یزید نے ابن زیاد کو بھیجے، جا کوفے کے اندر نعمان بن بشیر کو معزول کیا، گورنر کی سیٹ سے ہٹا دیا، اور ابن زیاد سے کہا تو کوفے کی جا کر کے گورنر کی سیٹ کو سنبھال لے۔ ابن زیاد چلاک انسان تھا، بڑا شاطر انسان تھا، اپنے منہ کو لپیٹا اور لپیٹ کر کوفے کے اندر داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا حسین آ گئے، لوگوں نے گمان کیا حسین آ گئے، لوگ جمع ہونے لگ گئے، لوگ اکٹھے ہونے لگ گئے کہ حسین کوفے آ گئے۔ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوئی، اہلا و سہلا کی صدائیں بلند ہوئی۔ جب مجمع اکٹھا ہو گیا، جب کوفی سارے اکٹھے ہو گئے، ابن زیاد نے منہ سے کپڑا ہٹایا، لوگ ڈر گئے، یہ تو ابن زیاد ہے، اس ظالم کو لوگ پہلے بھی جانتے تھے۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا لوگ ہلے، یہ تو ابن زیاد ہے۔ کہنے لگا لوگوں سن لو، اگر حسین کی بیعت نہیں چھوڑو گے میں تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ اگر تم لوگوں نے حسین کی بیعت کو جاری رکھا پھر تم لوگوں کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ وہ کوفی جو
مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام علی مقام کی بیعت کر رہے تھے۔ جب دھمکی لگی تو دھمکی بھی برداشت نہیں کر سکے، دھمکی بھی برداشت نہیں کر سکے۔ مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر، نماز شروع ہوئی، پیچھے 40,000 کوفی، جب سلام پھیرا ایک بھی کوفی نظر ایک بھی کوفی نظر نہیں آیا، سب غائب۔ اور ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کروا لیا، مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ چھوٹے چھوٹے 2 بچے مسلم بن عقیل کے، نہ صرف ان کو شہید کیا بلکہ کوفے کے چوک میں لٹکا دیا۔ مسلم بن عقیل کے بچوں کو کوفے کے چوک میں لٹکا کر کہنے لگا، جو حسین کی بیعت نہیں چھوڑے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ادھر سے قاصد امام علی مقام کے پاس پہنچا ہے کہ آ جائیے، حالات بالکل ٹھیک ہیں، کوفی ہمارے ساتھ ہیں۔ 8 ذی الحجہ دنیا کے لوگ دین کمانے کے لیے مکے آ رہی ہیں، حسین دین بچانے کربلا جا رہے ہیں۔ لوگ دین کمانے آ رہے ہیں، حسین دین بچانے جا رہے ہیں۔ 8 ذی الحج کو امام علی مقام 72 لوگوں کا قافلہ لے کر مکے سے نکلے ہیں، مکے سے روانہ ہوئے ہیں۔ رستے میں خبر ملی، حسین کوفے نہ جاؤ، کوفے والے آپ کا ساتھ دینے والے نہیں، آپ کوفے نہ جائیے، آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اس کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کوفے نہ جائیے، کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ، دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ عہدوں کے بھوکے، دولت کے بھوکے اور جان کا ڈر، تلواریں آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہیں۔ امام علی مقام نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، یہاں پہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی بھی ساتھ تھے، کہنے لگے حسین اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے کے جائے، واپس نہیں جانا۔ حسین اپنے مسلم بن عقیل بھائی کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا چلو چلو۔ جب کوفے تک پہنچے تو 1000 فوجیوں کا دستہ کوفے کے گرد تعینات کر دیا گیا کہ حسین کوفے کے اندر نہیں آنے چاہیے۔ 40,000 خط لکھ کر بلایا امام علی مقام کو، اور اب کوفے کے اندر جانا اور داخلے کی اجازت نہیں۔ امام علی مقام 2 تھیلے خطوں کے بھرے ہوئے آپ نے ان کے سامنے انڈیلے کہ یہ تمہارے خط نہیں ہے کیا، کہ تم نے بلایا نہیں ہے، خط لکھ لکھ کر کے تم نے بلایا ہے، اب کوفے کے اندر جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے حسین آپ کوفے میں نہیں آ سکتے۔ امام علی مقام نے فرمایا چلو قافلے والو کسی اور جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ قافلے کو ساتھ نہیں آئے، حر بن یزید نے روکا، 1000 فوجی کا دستہ ساتھ موجود ہے، امام علی مقام کو روکا گیا، آپ کا مختصر سا قافلہ رک گیا۔ میرے امام نے پوچھا لوگوں اسی جگہ کا نام کیا ہے،
اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بتایا گیا اس کو کرب و بلا کہا جاتا ہے، اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ کرب اور بلا یہ دو لفظوں کا ماخذ ہے کربلا۔ کرب اور بلا، کرب غم ہی غم، تکلیفیں ہی تکلیفیں، بلا آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ میرے امام نے پوچھا کیا نام ہے؟ بتایا گیا کرب و بلا، تکلیفوں کی جگہ آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ میرے امام نے فرمایا لوگوں رک جاؤ، رک جاؤ، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں بچپن سے میں اپنے نانا سے سنتا آیا ہوں، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں بچپن سے میں اپنے بابا سے سنتا آیا ہوں۔ اور جب حضور فرما رہے تھے نا کہ نہر فرات کے کنارے میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، تو سیدہ زہرا پاک سن رہی تھی۔ سیدہ زہرا پاک پوچھتی ہیں بابا حسین کو شہید کر دیا جائے گا؟ کیا حسین کو شہید کیا جائے گا؟ فرمایا ہاں بیٹی زہرا، ہمارے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں بابا جب شہید کیا جائے گا کیا تب آپ ہوں گے؟ جب حسین کو شہید کیا جائے گا کیا شیر خدا ہوں گے؟ جب شہید کیا جائے گا حسین کو میں ہوں گی؟ میرے نبی نے کہا نہ تو ہویں گی، نہ تو ہویں گی، نہ میں ہوں گا، نہ ہوسی شیر خدا دا کلی زینب روندی ہاں سی جدو تک سی حال پرادا کلی زینب روندی ہاں سی جدو تک سی حال پرادا۔ فرمایا بیٹی زہرا اس وقت کوئی نہیں ہوگا جب حسین کا لاشا کربلا میں تڑپے گا، تب کوئی نہیں ہوگا جب حسین کو پیاسا شہید کیا جائے گا، تب کوئی نہیں ہوگا۔ اور بد نصیب نہر فرات جہاں یزید کے گھوڑے کو پانی پی سکتی ہے، جہاں حسین کے قاتل کو پانی پی سکتے ہیں، وہ بد نصیب نہر فرات جہاں پہ یزیدی کو پانی پی سکتے ہیں لیکن حسین پانی نہیں پی سکتا، حسین کا علی اکبر پانی نہیں پی سکتا، حسین کا عباس پانی نہیں پی سکتا، جہاں پہ علی اصغر پانی نہیں پی سکتا، جہاں گھوڑے کو جانور اور پرندے پانی پی سکتے ہیں، لیکن اس نہر کا پانی میرے نبی کے گھرانے کے لوگ نہیں پی سکتے۔ وہ بد نصیب نہر فرات۔ امام علی مقام نے پوچھا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کرب و بلا ہے۔ میرے امام نے فرمایا یہاں پہ خیمے لگا لو، یہ وہی جگہ ہے جس کی خوشخبریاں بچپن میں سنتا آیا ہوں، یہاں پہ خیمے لگا لو۔ 9 محرم ہے، یزیدی تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے،
میرے امام نے فرمایا یا تو مجھے یزید سے خود ملنے دو، میں اس سے مل کر بات کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، آپ یزید سے خود نہیں مل سکتے۔ کہا پھر مجھے کسی اسلامی ریاست تک پہنچنے دو، کہنے لگا نہیں جا سکتے۔ کہا واپس جانے دو، نہیں جا سکتے۔ تو پھر کیا ہے؟ کہنے لگا آج مجھے حکم ہے کہ یہاں سے کوئی زندہ بچ کر نہیں جائے گا، پانی بند ہے، 3 دن سے پانی بند ہے۔ آج بعض لوگ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے حسین نے پانی مانگا ہو، حسین پانی کے لیے بات کی ہو۔ جب میرے امام نے یوں 6 ماہ کا علی اصغر اپنی گود میں اٹھایا اور پیاس سے نڈھال 6 ماہ کا بچہ پیاس میں نڈھال ہے، اور میرے امام یوں اٹھا کر کے باہر خیمے سے لائے اور کہا او یزیدیو، تمہاری دشمنی میں حسین کے ساتھ ہے، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس طرح میرے امام نے 6 ماہ کا بچہ پکڑا ہوا ہے اور ہرمل نے تیر مارا جو اس طرح گلے کے اندر آ کے علی اصغر کے لگا ہے، اور اس 6 ماہ کے بچے نے تو ہچکی بھی نہ لی اور جان آفرین کے حوالے کر۔ آج مولوی کہتے نظر آتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے حسین نے پانی کا تقاضا کیا ہو بچے کے لیے؟ میں نے کہا تو نے اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے تڑپتا نہیں نہ دیکھا؟ تم بھی بچوں والے ہو۔ بندہ اپنی جان پہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، پر اپنے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میں کہا تیرے سامنے تیرا 6 ماہ کا بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہو تو میں پھر تیرے سے پوچھوں کہ تو جا کر کے پانی مانگے گا کہ نہیں مانگے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے جو ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے، لیکن بشری تقاضا بھی تو ہے نا۔ بڑا بندہ تو شاید برداشت کر جائے، ایک چھوٹے بچے کو کیا پتا اس پیاس کو کیسے برداشت کرنا ہے، بچہ کیا جانے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت ظلم میں ٹھوکریں نہ کھاتا پانی، دشت ظلم میں ٹھوکریں نہ کھاتا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی، کوئی دیکھے حضرت عباس کو مشق لیے، کوئی دیکھے حضرت عباس کو مشق لیے، نہر قدموں میں تھی مگر منہ سے نہ مانگا
لہر قدموں میں تھی مگر منہ سے نہ مانگا پانی، دشت ظلم میں ٹھوکریں نہ کھاتا پانی۔ مختصر اپنی بات کو ختم کرو۔ کربلا میں خیمے لگے ہیں، 9 محرم کی رات ہے۔ میرے امام نے دیکھا یزید کی دشمنی تو میرے ساتھ ہے۔ امام نے کہا لوگو جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میرے بھتیجو تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، جو صحابہ نبی کے میرے ساتھ ہیں وہ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ حسین راضی ہے، حسین راضی ہے، کسی کے ساتھ کوئی شکوہ اور گلہ نہیں ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یزید میرا دشمن ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہیں کوئی جانے سے روکے گا نہیں، کوئی اٹھا نہیں، کوئی ہلا نہیں۔ آپ نے کہا بیٹا علی اکبر ہو سکتا ہے میری نظروں کا حیا ان کو اٹھنے نہیں دیتا، میری نظروں کا حیا ان کو ہلنے نہیں دیتا، دیا بجھا دو، اندھیرا کر دو، لائٹ بند کر دو۔ لائٹ بند کر دی گئی، دیا بجھا دیا گیا۔ میرے امام نے کہا لوگو اب میں تمہیں دیکھ نہیں رہا، اب میری نظروں سے اوجل ہو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ حسین راضی ہے، حسین کا نانا راضی ہے، تم نے یہاں تک وفا کی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ کچھ ہلنے کی آواز آئی، لوگوں کے اٹھنے کی آواز آئی، ہل جل کرنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر دوبارہ دیے کو جلاؤ۔ جب دوبارہ جلایا تو منظر کیا چشم فلک نے دیکھا کہ جو دور بیٹھے ہوئے تھے حسین کے قریب آ کے بیٹھ گئے، جو دور تھے وہ حسین کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسین تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہیں چھوڑ جائیں؟ اگر آج تمہیں چھوڑ جائیں تو قیامت کے روز مصطفیٰ کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں اکیلا چھوڑ کر آ گئے ہو، آج جنت مانگتے ہو، تو حضور کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے حضور سے جنت طلب کریں گے؟ کس منہ سے حضور سے شفاعت کا سوال کریں گے؟ حسین جان تو جا سکتی ہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ طاقت ہندیاں، طاقت ہندیاں، ان زوری ملایا، ٹر گئے من رضائی، طاقت ہندیاں ہندیاں، طاقت ہندیاں زور نلایا، ٹر گئے من رضائی، دنیا تو پیاسے ٹر گئے، دین و دنیا دے سائی۔ صبح 10 محرم ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوا ہے۔ میرے حسین نے کہا علی اکبر بیٹا آج اذان پڑھ لے، آخری اذان ہے، آج آخری اذان ہے،
علی اکبر پڑھ لے اذان۔ بیٹا پھر تو جنت میں جا کر ہی ہو سکتا ہے۔ علی اکبر کھڑے ہوئے، اذان شروع کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجر کی اذان پڑھی گئی، میرے امام نے جماعت کروائی ہے، زمین تڑپی ہوگی، آسمان تڑپا ہوگا، حسین آج کی نماز قیامت تک ہمیں یاد رہے گی۔ حسین نماز پڑھا رہے ہیں، اپنے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بیگانے بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یزیدی بھی حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یزیدیو، اور تمہاری عقل کا بھی ماتم کرے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسی کو شہید کرتے ہو۔ پیچھے حسین کے نماز پڑھ کے مارکا شروع ہوا ہے، میرے حسین خیمے میں ہیں، آپ کے جانثار کہتے ہیں حسین آپ نے باہر نہیں جانا، جب تک ہم موجود ہیں آپ باہر نہیں آئیں گے، آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میرے نبی کے نواسے موجود ہیں، امام علی مقام کے بھتیجے شہید ہو رہے ہیں، اور حسین ان کے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ 56 سال کا بزرگ بندہ ہو تو جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھانے پڑے، جوان بھتیجوں کے لاشیں اٹھانے پڑے۔ آج کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، بندہ کہتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا بازو چلا گیا ہے، یہاں کرب و بلا کا میدان ہے، نبی کا نواسہ ہے، تپتی ریت ہے، جن کے لیے کائنات کو بنایا اور سجایا گیا ہے، آج تپتی ریت پر ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ حضرت قاسم جانے لگے، حسین کہتے ہیں قاسم تم نہ جاؤ، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم حسن کے بیٹے ہو، تم نہ جاؤ۔ اگر مجھ سے حسن نے پوچھ لیا میرا بیٹا بھی کٹوایا تو کیا جواب دوں گا؟ حضرت قاسم کہتے ہیں چچا اگر میں نہ گیا، میرے بابا نے قیامت کے روز پوچھ لیا میرا بھائی کربلا میں پریشان تھا تو واپس آ گیا۔ کہنے لگے چچا میرے بابا نے ایک مجھے خط دیا تھا، اور بابا نے کہا تھا قاسم اس وقت تک خط نہ کھولنا جب تک کوئی مشکل وقت نہ آئے، اس سے بڑھ کر مشکل وقت اور کون سا ہو سکتا ہے۔ حضرت قاسم نے وہ خط پاس رکھا ہوا تھا، جب کھولا تو لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم جب تیرا چچا حسین مشکل میں ہو تو ساتھ چھوڑ کے نہ جانا، حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہ جانا۔ جب خط پڑھا کہنے لگے چچا حسین میرے بابا کا حکم ہے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ قاسم بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، آپ کے ساتھ جو صحابہ وہ بھی شہید ہو گئے، میرے امام رہ گئے۔ میرے امام نے کہا اب الوداع ہونے کا موقع آ گیا، اب جانے کا موقع آ گیا۔ میری بہن زینب اب جانے کا موقع آ گیا ہے،
مجھے مت روکنا، امام علی مقام کی تلوار چل رہی ہے، شیر کے بیٹے شیر کی تلوار چل رہی ہے، کس میں جرت ہے کہ حسین کی تلوار کا مقابلہ کر سکے؟ کس میں اتنی طاقت ہے کہ حسین کا سامنا کر سکے؟ ادھر 72 نہتے لوگ حسین کے ساتھ اور ادھر یزید کی 22,000 کی فوج، 22,000 کی فوج اور ادھر 72 مقابلے۔ جنگیں یوں بھی ہوا کرتی ہیں، کیا یہ جنگ ہے کہ حسین کے ساتھ بغیر اسلحے اور بغیر کسی ساز و سامان کے 72 لوگ، جن میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں، اور ادھر 22,000 یزیدی اسلحے کے ساتھ؟ کبھی جنگیں یوں بھی ہوا کرتی ہیں، کبھی لڑائیاں یوں بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن جرت نہیں ہے کسی کے اندر کہ حسین کا مقابلہ کر سکے۔ ایک کہنے لگا اگر حسین کو گرانا ہے، اگر حسین کو شہید کرنا ہے تو کوئی اور حل نہیں ہے، ایک حل ہے، اذان پڑھو، حسین کا سر سجدے میں ہو تو گردن اتارو، نہیں چھوڑی۔ آج حسینی ہونے کے دعوے داروں نے ان اے سی والی مسجدوں میں بھی نہیں پڑھی۔ اذان ہوئی ہے، جیسے اذان کی آواز کانوں میں پڑی، میرے امام کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے نماز شروع کی ہے، عصر کا وقت ہے، سر سجدے میں رکھا ہے، میرے امام کو شہید کر دیا گیا ہے، اور حسین کی گردن کو اتار کر نیزے پہ چڑھا دیا، اور اپنے ساتھ نبی کے گھرانے کی مستورات کو لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین بخار میں بیمار تھے، تب لے کے چلے، سب سے اونچا سر حسین، نیزے پہ سر حسین کا۔ امام حضرت زین العابدین نے کہا لوگو کون کہتا ہے تم جیتے ہو؟ حسین ہارے ہیں، تم جیت کے بھی ہار گئے ہو، حسین ہار کے بھی جیت گئے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت، 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 یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، ہر حسینی بولے یزید پہ لعنت، 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 ہاتھ کھڑے کر کے یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزیدیوں پہ لعنت، یزیدیوں پہ لعنت، حسینیت، 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 حسینیت۔ یزید جیت کے بھی ہار گیا، اور بولو حسین ہار کے بھی۔ میں نے وقت زیادہ لیا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھو سبق اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جاؤ، یزید جیت کے بھی بولو، حسین ہار کے بھی بولو۔ اس طرح نیزے پہ سر حسین کا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا لوگو آج بھی بتاؤ اونچا سر کس کا ہے؟ قافلہ جا رہے،
توجہ، قافلہ جا رہا ہے، نیزے پہ سر حسین کا، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، یہ قرآن کی آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ فرمایا اتے ویکھو حسین پڑھ رہے ہیں۔ حسین ایسا عظیم قاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، دیکھ اکبر حسین کے دل لگے، نانا تیری تصویر تجھے پہ میں نے واری ہے، نانا تیری تصویر تجھے پہ میں نے واری ہے، کہ بدر کے قرآن جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس سے آگے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا